ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آیا اور کہنے لگا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ عنایت کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا اور وہ ایک گٹھلی لے کر آئی اور فقیر کو دے دی۔ فقیر نے جب گھر جا کر اس گٹھلی کو کھولا تو اچانک اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالت میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہ بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے کہ کبھی کبھی لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دیتے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی فکر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستہ میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اس خطرناکی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہمک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی، ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن آسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے سمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا اے سمامہ، کیا خیال ہے؟ میں تو کہنے لگے کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں واپس آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔
اب اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر ماما سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی جانب سفر جہاد کیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بڑی کانٹے دار اور درختوں والی وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہوئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ لٹکا دی۔ باقی اصحاب آرام کی غرض سے دوسرے درختوں کے سائے میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سو رہا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے تلوار اٹھا لی۔ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص میرے سر پر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہاتھ میں سونتی ہوئی تلوار لے کر کھڑا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے جواب دیا، اللہ۔ پھر اس نے دوسری مرتبہ کہا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہوا اور تلوار نیچے گرا دی۔ سو وہ شخص یہ بیٹھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام بھی نہیں لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میرے بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جسے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دی جائے، پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی۔ لہٰذا کاشانہ نبوت میں سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو، کوئی چیز تو ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئیں اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سوالی کو دے سکیں اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹھلی کے سوا گھر میں کوئی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوالی کو دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کھجور کی وہ گٹھلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹھلی ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اس سائل نے وہ گٹھلی لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹھلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے خوب ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹھلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹھلی میں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹھلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئی تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹھلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے اس گٹھلی کو تبرک سمجھ کر کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹھلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور جس کپڑے میں سے اسے لپیٹ کر رکھا تھا وہ اٹھا کر لے آئی، اور جب اس نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹھلی سرخ یاقوت بن چکی تھی، جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، بہرحال اس نے وہ گٹھلی لی اور بازار چلی گئی، جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض بیچ دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ بہت سارا مال موجود ہو تو دنیا آسان بھی ہے، لیکن قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ خود فکر و تنگی کی زندگی گزارنے کے باوجود آپ کے در سے کبھی کوئی سائل واپس نہ جاتا، حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس سائل کی مراد پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو قرض منگوا کر اس کی مراد پوری کرتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا کہ اسے کچھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں دینے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہ ہے، البتہ تم ایسا کرو کہ میرے طرف سے کوئی چیز ادھار خرید لو، جب میرے پاس کچھ آئے گا تو میں اسے ادا کر دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے والا، غم خوار کے غم میں شریک ہونے والا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اور ساری مخلوق سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔